کراگل ٹوپی ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے تختہ سیاہ پر چاک سے لکھتے ہوئے بولے جا رہے تھے کہ بچوں یہ الف بے پہ یاد کرو، جو امتحان میں نہ لکھ سکا وہ فیل ہوگا، اور ہاں جن کو 10 تک پہاڑ یاد نہ ہو وہ بھی پاس ہونے کا خواب نہ دیکھے۔ کلاس کے کونے میں ایک بچہ درمیان آہستہ سے بولتا ہے، استاد جی اگر ہم الف بے پہ کو تصویروں سے سیکھے، اگر ہم ہندسوں کو کہانی بنا کر یاد کریں تو زیادہ مزہ آئے گا نا؟ استاد جی کے چہرے پر بل پڑتے ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، تعلیم کی نہیں ہوتی، لیکن وقت کا پہیہ چکر لگاتا ہے، اور ایک دن اسکول کے دروازے پر ایک نئی معلمہ مس دعا آتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کتاب نہیں لیپ ٹاپ ہے۔ وہ بچوں سے کہتی ہے، پیارے بچوں آؤ آج ہم ریاضی نہیں ریاضی کی کہانی پڑھتے ہیں، اور پھر پروجیکٹر پر رنگ برنگی تصویریں چلنے لگتی ہے، بچے ہنستے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور درمیان کی آنکھوں میں چمک لوٹ آتی ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ کہانی صرف ایک استاد کی نہیں پوری قوم کی کہانی ہے، ہر بچہ بچی کی کہانی ہے، سینکڑوں اساتذہ کی کہانی ہے۔ ہم آج بھی چاک اور تختہ سیاہ پر اٹکے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا آگے بڑھ کر ڈیجیٹل کلاس روم، آن لائن لرننگ، مصنوعی ذہانت اور جدید تحقیقاتی طریقوں سے علم کے نئے دروازے کر رہی ہے۔ تعلیم اب صرف کتاب و کانا نہیں بلکہ تجربے، تخلیق اور جستجو کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوا کے دوش پہ چلنا ہے اب زمانے کو، ہوا کے دوش پہ چلنا ہے اب زمانے کو، جو رک گیا بلا دیا گیا قصوں کی طرح۔ صدر جی وقار، آج کا بچہ اسکرین کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، اسے پرانی طرز تعلیم سے نہیں بلکہ جدیدیت سے روشناس کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنے تعلیمی عمل میں جدیدیت نہ لائی تو ہماری درسگاہیں میوزیم بن جائیں گی اور ہمارے بچے تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر ضائع ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو آگے بڑھ گیا وہ یاد رکھ رہا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ گیا، اور دنیا کبھی پیچھے رہ جانے والوں کو نہیں دیکھتی۔ جدیدیت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں ٹیکنالوجی، تحقیق اور تخلیقی سوچ کو شامل کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر گوشے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایسے میں اگر ہمارا تعلیمی عمل اپنی پرانی روش پر قائم رہے تو یہ گویا بوسیدہ بید سے تازہ پھلوں کی امید رکھنے کے مترادف ہے۔ تعلیم کو محض کتابی معلومات تک محدود رکھنا ایسا ہی ہے جیسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پیاس بجھانے کا خواب دیکھا جائے۔ جناب صدر، آج کا دور کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور اسمارٹ ڈیوائسز کا دور ہے۔ طلباء اب صرف کتابوں تک محدود نہیں رہے بلکہ آن لائن لیکچرز، ڈیجیٹل لائبریریز اور تعلیمی ایپس کے ذریعے دنیا بھر کے علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت اگر مثبت انداز میں استعمال کی جائے تو تعلیمی معیار کو کئی گنا بہتر بنا سکتی ہے۔ مزید برآں جدید تعلیمی عمل صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، یہ طلباء کو رٹا لگانے کی بجائے سوچنے، سوال کرنے اور مسائل کا حل تلاش کرنے پر ابھارتا ہے۔ جدید تدریس میں اگر گروپ ورک، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور عملی سرگرمیوں کو شامل کیا جائے تو طلباء کی صرف حافظہ نہیں بلکہ ذہانت اور مہارت بھی بڑھ جائے۔ بقول شاعر، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ تقلید سے ناکار نہ کر اپنی خودی کو، تقلید سے ناکار نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے گوہر ہے گانا۔ اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک، اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ۔